اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن۔ دین کا معنی پہلے ہم سمجھ جائیں، دین کہتے کس کو ہیں؟ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے دین کا لفظ استعمال کیا ہے، اور انبیاء نے دین کی وصیت کی ہے، اسلام دین ہے تمہارا، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہ آیات ہیں قرآن کریم کی۔ دین ہم مقدس تعلیمات کو، مقدس عمل کو، مقدس راہوں کو دین کہتے ہیں، جبکہ قرآن اس معنی میں دین نہیں بیان کر رہا کہ مقدس راہوں کو دین کہتے ہیں۔ یہ سیکولرزم کی تفسیر ہے کہ مقدس چیزیں دین ہیں، غیر مقدس چیزیں دنیا ہیں۔ قرآن کریم کے نزدیک دین مکمل انسان کی زندگی کا منشور دین کہلاتا ہے۔ دین کا ترجمہ ہی یہی ہے، معنی ہی یہی ہے، منشور، آئین، چونکہ انسان کی زندگی کو آئین کی ضرورت ہے۔ تمام حیات انسانی کو جتنی بھی شعبے رکھتی ہے، جو بھی اس کا آتا ہے اس کے زمرے میں، حیات انسانی کے زمرے میں، وہ سب دین ہے۔ اور دین یعنی اس کے متعلق اللہ کی طرف سے باقاعدہ آئین ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے، اس کے بارے میں شق موجود ہے، تبصرہ موجود ہے کہ اس شعبہ زندگی میں انسان نے کیا کرنا ہے، کیا انجام دینا ہے۔ جب یہ سارے ضوابط دین کے تمام زندگی کے جامع صورت میں اکٹھے کیے جائیں تو اس کو دین کہتے ہیں کہ یہ منشور آئین اللہ کی جانب سے مقرر ہوا ہے، چونکہ حیات خدا کی جانب سے ہے، حیات انسانی اللہ کی طرف سے، اللہ خالق ہے۔ ایک مومن انسان کا اعتقاد یہی ہے کہ اللہ کا ہدیہ ہے دین، اللہ کا عطیہ ہے دین، حیات، اور اس حیات کی تکمیل کے لیے، اس حیات کو بامقصد بنانے کے لیے آئین اور منشور بھی اللہ کا ہے، اور وہی آئین دین کہلاتا ہے۔ تفسیر میں، دین شناسی میں، دین کے پڑھنے اور پڑھانے میں دین کی آئینی شکل ختم کر دی گئی ہے۔ اب دین ہے لیکن بحیثیت دستور نہیں ہے، دستوری حالت نہیں ہے، اس کی مقدس حالت بن گئی ہے، اس کی ایک تبرکاتی حالت دین کی بن گئی ہے۔ دستور زندگی کا عملی منشور جو روزمرہ ہر شق میں، ہر قدم پر ہمارے مد نظر ہو۔ علامہ اقبال جو فرماتے ہیں دین کی اثر نو پہچان کی ضرورت ہے، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ دین دینی حالت سے معزول ہو گیا ہے، دینی حالت سے دین ہٹا دیا گیا ہے، یعنی دین آئینی شکل کھو بیٹھا ہے، دین دستوری حالت ختم کر بیٹھا ہے، اور یہ دین شناسوں کی وجہ سے، مفسرین دین اور مبلغین دین کی وجہ سے ہوا ہے۔ ورنہ دین جو منابع کے اندر ہے، قرآن میں ہے، سنت میں ہے، اللہ کی جانب سے ہے، اور انبیاء نے جو دین تبلیغ کیا ہے، ائمہ نے جس دین کی تشریح کی ہے، وہ دستور ہے، آئین ہے، منشور ہے وہ دین۔ ہم دین کو جب تک دستوری نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، دین سے کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ دین سے ہم تسلیاں لے سکتے ہیں، دین سے تسکین پا سکتے ہیں، دین سے تخیلات اپنے بنا سکتے ہیں، لیکن دین کے نتائج، زمینی نتائج دین کے، ہم اس وقت لے سکتے ہیں جب دین ہمارے لیے دستور کی حیثیت اختیار کر لے، آئین کی حیثیت اختیار کر لے، اور آئین زندگی کے ہر میدان کے لیے، نہ خاص چند موضوعات کے لیے۔ دین کے اس زندگی کے ان میادین میں جب اللہ نے دین مقرر کیا ہے، زندگی کے لیے منشور مقرر کیا ہے، زندگی کے انسانی حیات کے مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھنے والا ایک شعبہ، بہت اہم شعبہ ہے،
جو حیات انسانی کی سرپرستی کی حیثیت رکھتا ہے۔ زندگی انسان پھیلی ہوئی ہے، بہت وسعت ہے اس کے اندر، حیات بشر میں، اور اتنی وسیع چیز، پھیلی ہوئی چیز، طول و عرض رکھنے والی چیز، اس کے اوپر اسی کے اندر حیات انسانی کا ایک شعبہ حیات انسانی کے دیگر شعبوں کی نسبت سرپرستی کی حیثیت رکھتا ہے۔ حیات کا شعبہ، میں تکرار کرتا ہوں دوبارہ، انسانی زندگی کا طول و عرض بہت زیادہ ہے، گہرائی بھی اسی طرح۔ حیات انسانی وہ نہیں ہے جو ہم جیسے پریکٹس کر رہے ہیں۔ حیات انسانی شاید ہمیں ابھی سمجھ میں نہ آئے، جس طرح سے انسان شناسی، قرآنی انسان شناسی یا دینی انسان شناسی یا فلسفی انسان شناسی کے اندر جس طرح انسان تشریح ہوا ہے، انسان کیا ہے، ابھی جو انسان ہے اور انسان کی زندگی کا دائرہ ہے، یہ حیوانی زندگی ہے۔ ہم جو پریکٹس کر رہے ہیں، ہم جس زندگی کو جس پر عمل پیرا ہیں، انسانی حدود میں اس کو داخل کرنا ہے، انسانی درجے تک پہنچنا ہے، اس کو، اس کا یہ حیوانی مرحلہ ہے جو عموماً ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور جس میں ہم جی بھی رہے ہیں، ہم رہ بھی رہے ہیں، جس میں دوسروں کے ساتھ شریک ہیں، ہم دوسرے بھی ایسے ہی ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ وہی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حیوانی زندگی، انسانی زندگی اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب انسان تشریح ہو کہ یہ انسان ہے، وہاں سے قلمرو انسانیت کی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر وسعت ہے، اس وسعت والی زندگی میں، یعنی اس کے پھیلاؤ ہے، طول و عرض اس کا بہت زیادہ ہے، گہرائی اس کے اندر زیادہ ہے۔ اس حیات کے احاطے کے لیے ایک سرپرست شعبہ ہے حیات انسانی کا۔ عملاً انسان جو طرز زندگی بسر کر رہا ہو، انسانی ہو یا حیوانی، سرپرستی اسی شعبے کو حاصل ہے، اور وہ ہے حاکمیت۔ حاکمیت سرپرستی کی حیثیت رکھتی ہے پوری حیات کے لیے۔ آپ کی زندگی کے سارے شعبے حاکمیت اور حکومت کی سرپرستی کے اندر گزرتے ہیں۔ ہم ابھی پاکستان میں ہیں، اور آپ حکومتوں کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن ہیں ان کی سرپرستی میں ہیں آپ کی زندگی کے ہر حصے کی سرپرستی حکومت کے پاس ہے۔ سرپرست اعلیٰ آپ کا، آپ شیعہ ہوں، آپ سنی ہوں، آپ دیوبندی ہوں، آپ بریلوی ہوں، آپ اہل حدیث ہوں، آپ سیکولر ہوں، آپ نان مسلم ہوں، کچھ بھی ہوں، آپ اگر بحیثیت پاکستانی یہاں اس سرزمین پر رہنا چاہتے ہیں اور رہ رہے ہیں، تو آپ کو ایک سرپرستی میسر ہے، اور وہ حاکمیت جو پاکستان کے اندر ہے۔ پاکستان میں حاکمیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آگے شطرنج کے بساط کے اوپر چنی ہوئی حاکمیت، ترتیب اور تشکیل، اور ایک پیچھے۔ شطرنج میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کھلاڑی اور مہرہ۔ اصل شطرنج کا کھیل مہرے نہیں ہوتے، مہرے صرف اس کھلاڑی کے ہاتھ سے چلتے ہیں، اصل کھلاڑی ہوتا ہے، تو حاکم وہی کھلاڑی ہے پیچھے۔ باقی جو حکومت ہے جو شطرنج کی بساط پہ چنی ہوئی ہے، سیاست کی بساط پر، وہ آگے ایک ڈمی حکومت ہے، پیچھے ایک اصلی حکومت ہے، وہ سرپرستی ہے، اس کو سرپرستی حاصل ہے تمام شعبوں کے لیے۔ آپ کی نجی زندگی کی سرپرستی بھی اسی کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح سے نظام قائم کیا ہے، یوں نہیں کہ یہ شیاطین نے اس طرح سے کر دیا ہے یا طاغوتوں نے دین کی زندگی کی سرپرستی حکومت و حاکمیت کو دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسانی زندگی کی سرپرستی، حاکمیت
کے سپرد کی ہے، حکومت کے سپرد کی ہے. اس حکومت کا عنوان ولایت ہے. ولایت کا معنی لغوی معنی ہی سرپرستی ہے، صاحب اختیار ہونا. کسی چیز کا اختیار ولایت کہلاتا ہے.